یہ جو سورہ معارج میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں، تو میں کہہ رہا تھا کہ سائنسدانوں کو بعض دفعہ کسی چیز کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تو وہ پھر ایک رائے قائم کرتے ہیں. تو وہ رائے یہ نہیں ہوتی کسی دلیل کے بیس پہ نہیں ہوتی، وہ رائے یہ ہوتی ہے کہ بھائی کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا تو ممکن ہے ایسا ہو گیا ہو. جیسے میں نے بتایا کہ جنگل میں کوئی شخص پیدا ہوا اور جنگل ہی میں رہا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ماں باپ مجھے یہاں پیدا کر کے چلے گئے ہیں، اب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیسے آیا، تو کوئی رائے قائم کرے گا نا. تو 100 قسم کی رائے میں سے ایک رائے اس کو ایسی لگے گی شاید یہ والی زیادہ بہتر ہو، حالانکہ وہ غلط ہوگی بالکل. جب حقیقت سامنے آئے گی تو کچھ اور ہی نکلے گا، ایسی بات نکلے گی جہاں اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنی پیدائش کیسے ہوئی یہ خود سے متعین نہیں کر سکتا جب تک وہ مشاہدہ نہ کر رہا ہو. تو ایسے ہی میرے بھائی اس کائنات کو پہلی دفعہ کس نے بنایا اور پھر یہ پروسیس ہو کے انسان کیسے وجود میں آئے، یہ سائنسدان قیامت تک بھی ریسرچ کرتے رہے نا، اس نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ مختلف تھیوریز پیش کر سکتے ہیں، جیسے ڈارون نے ایک تھیوری پیش کی، اس طرح کی اٹکل پچو سے کام لیں گے وہ. لیکن اگر ہم ماضی میں چلے جائیں اور مشاہدہ کر لیں تو لگے گا کہ یہ ہوا ہی کچھ اور ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو وہ بات درست نکلے گی جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے. بشرطے کہ رسول کا رسول ہونا ثابت ہو جائے، اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو جائے، تو وہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہے. اس پہ الگ دلائل ہیں، وہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آپ جو کلام لے کر آئے وہ خدا کا کلام ہے، وہ کلام بتا رہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ انسانوں کا کلام ہو نہیں سکتا. 1400 سال پہلے اگر انسان کوئی ایسی کتاب لکھتا نا، جو 1400 سال پہلے کے رائٹر کو دیکھ لو اور ان کی کتابوں کو دیکھ لو، کتنی لمبے لمبے پھینکو تھے اس زمانے کے لوگ. اس زمانے کے فلاسفر بھی ہمیں ملتے ہیں، ان کے نظریات کیا تھے، کوئی کہتا آسمان گول ہے، کوئی کہتا زمین ساکت ہے، کوئی کیا کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ایک فلاسفر ہوتے اور اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کے چلے گئے ہوتے تو قرآن کہتا ہے لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس میں بہت اختلاف پاتے، اس کی آیتیں میچ ہی نہیں کر رہی ہوتی ہیں آپس میں، کیونکہ بغیر تحقیق کے باتیں ہوتی ہیں نا. تحقیق کے تو ذرائع تھے نہیں اس زمانے میں، تو بغیر تحقیق کے باتیں ہوتی. تو اس زمانے کے سائنسدانوں کی اور آج کے سائنسدانوں کے نظریات دیکھ لو، آپ کو اس زمانے کے سائنسدانوں کے نظریات لطیفے لگیں گے، ایسی لمبی لمبی پھینکی ہیں کیونکہ کچھ پتہ ہی تو تھا ہی نہیں، تو ایسی ایک بات کر دی. تو بعد میں وہ سب چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں، لیکن قرآن میں ایک تھیوری ایسی نہیں ہے جو غلط ثابت ہو گئی ہو، جس کو سائنس نے 2 اور 2 4 کی طرح غلط ثابت کر دیا ہو. ایسی تو باتیں ہیں جو سائنسدان کہہ سکتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے اس کا. مثال کے طور پر قرآن بار بار کہتا ہے 7 مضبوط آسمان بنائے ہم نے. کیا بنایا ہم نے؟ 7 مضبوط آسمان، اور ہر آسمان ایک مضبوط چھت کی طرح ہے، چھت کی طرح ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آئی، تو یہ تو سائنس کہہ سکتی ہے، ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں. انکار کرنا جب ممکن ہوگا جب پوری کائنات کا خلائی سیارے چکر لگا کے آ جائیں، ٹھیک ہے نا، اور کہ یہ اتنی بڑی ٹوٹل کائنات ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں تو ہمیں 7 آسمان اور چھت نظر نہیں آئی ہے. تو یہ تو یہاں سائنس خاموش ہے، بولے کہ ہمیں نظر نہیں آیا. تم کہ ہم نے قرآن نے کب کہا کہ میں نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور وہ تمام انسان اس کو دیکھ لیے، یا قیامت سے پہلے پہلے سائنسدان پہنچ جائیں گے؟ یہ تو اللہ نے کب کہا وہاں پہ. تو ایسی چیزیں تو بہت ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں تو قرآن میں ہیں کہ جو سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہیں. وہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا. مثال کے طور پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یار اتنی کہکشائیں اربوں خربوں اتنی بڑی بڑی اتنی دور دور تک کہ بعض ستاروں کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، وہ 300 سال پہلے ستارے یہاں سے جا چکے ہیں، وہ 300 کروڑوں سال میں ان کی روشنی یہاں تک پہنچی ہے، تو وہاں بھی آسمان نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ تو ہم ان سے کہیں گے کہ اگر 200 سال پہلے کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا کہ اتنی دور دور ستارے بھی ہیں کہ جو ستاروں کی روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے نا یہ یہاں سے صدیوں پہلے موو کر چکے ہیں، تو کوئی مان لیتا یہ بات؟ 300 سال پہلے کے سائنسدان کہتے بھائی لمبی پھینکی ہے اس نے. وجہ کیا ہے کہ ان کا علم ناقص تھا. وہ کہتے کہ یار اتنی بڑی کائنات کیسے ہو سکتی ہے، اتنی بڑی کائنات کیسے ہو سکتی ہے. تو اسی طرح آج جو سائنسدان کہہ دیتے ہیں، کہتے نہیں ہیں لیکن فرض کر لو کہ اگر کوئی کہے کہ یار اتنا دور آسمان اتنی کہکشائیں دیکھ لی وہاں تو ہے نہیں آسمان، تو ہم کیا کہیں گے؟ یار 300 سال پہلے تو ہمیں یہ بہت بعید لگ رہا تھا کہ اتنی ساری کہکشائیں، سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج ہیں. کروڑوں کا مطلب پتہ ہے؟ میں جب کوئی ایسی سائنسی رپورٹ پڑھتا ہوں نا تو یوں نہیں کہتا سورج سے 1 کروڑ، میں کہتا ہوں ایک سورج.
پھر ایک اور سورج، پھر ایک اور، ایسے گننا شروع کرو. آپ کہو گے بھائی اتنا بڑا کوئی ستارہ نہیں ہو سکتا. سورج کے بارے میں کہتے ہیں نا 9 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے. آپ کو تو اتنی سی ٹکیا نظر آ رہی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں لاکھوں گنا بڑا. کیا مطلب؟ کتنی بڑی زمین ہے. ایک زمین، پھر دوسری زمین، پھر تیسری زمین، پھر چوتھی زمین، پھر پانچویں زمین، پھر چھٹی. ایسی زمین کی تہیں سورج میں رکھنا شروع کرو نا تو لاکھوں زمینیں، 1 2 3 پھر 100 پھر 1000 پھر لاکھ پھر 1,01,000 پھر 1,02,000. او بھائی گننے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا. اس کے بعد جا کے سورج کا جو حجم ہے کمپلیٹ ہوگا. اور ایسے کروڑوں سورج، ایسے ستارے اس کائنات میں موجود ہیں، کروڑوں سورج کو آپ پیک کر کے اس ستارے کے برابر بن جائیں گے. وہ یہ کوئی سوچ سکتا تھا 300 سال پہلے؟ تو اسی طرح آج یہ سوچنا مشکل ہے بھائی وہ آسمان کہاں ہے جو اللہ نے چھت کی شکل میں بنایا. او بھائی تم تو پدی کیا پدی کا شوربا، ٹھیک ہے نا، بہت بڑی کائنات ہے. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے 7 مضبوط خول بنا کے، پھر ایک آسمان ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا، پتہ نہیں اس کا دونوں کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے. تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا دی. تو اگر اللہ کہہ رہا ہے بنا دی اور آپ کہہ رہے ہو میری کھوپڑی میں نہیں آ رہی، تو بھائی آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں سکتی نا، کیونکہ اس کا آپ مشاہدہ، آپ تو ان خوردبینوں سے مشاہدہ کرو گے نا. تو یہ خوردبینیں تو ایک محدود حد تک جائیں گی، اس سے آگے یہ جا نہیں سکتی ہیں. تو جو ان محدود طاقتوں نے دیکھ لیا وہی اتنا زیادہ ہے. تو مان لو کہ جو اللہ نے بنایا ہے اوریجنل، جو سچی مچی میں، وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا. تبھی تو اللہ جب جنت کے نقشے کھینچتے ہیں نا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، یار ایسی جنت اللہ نے کیسے بنا دی، وہ اتنے سال کی مسافت پہ ختم ہی نہیں ہو رہی اور ایسے ہو رہا ہے. تو بھائی جب اللہ نے اس دنیا 2 ٹکے کی دنیا اور اس کائنات جو مادی ہے اس میں اتنا کچھ رکھا ہے، تو جنت تو جزاء بما کانوا یعملون، اعمال کا بدلہ ہے. وہ تو ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا اس سے اوپر جنت شروع ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائی عقل مند وہی ہے جو اللہ کی باتوں پہ ایمان لا کے نا اللہ کو خوش کرنے میں لگ جائے، اور جو انہی چکروں میں لگا رہے گا نا. کل مجھے کسی نے بتایا ایک آدمی تھا مرتد ہو گیا، اس نے کہا کوئی خدا ودا نہیں ہے، اللہ ہی نہیں ہے، اس کو کیسے سمجھائے. میں نے کہا پاگل ہو گیا، اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے. کل مجھے رپورٹ آئی نا، تو اس لیے میں آج اس موضوع پر اتنا زیادہ بول رہا ہوں کہ وہ ڈیفینس میں کوئی لڑکا ہے وہ ایتھیس بن گیا. میں نے کہا ایتھیس وہی بنتا ہے جس کی کھوپڑی بالکل بھی کام نہ کر رہی ہو، بالکل بھی کام نہ. اور یہ دلائل دیکھو کتنے فضول قسم کے دلائل دیتے ہیں. ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں، آپ نے وہ دیکھو، ایک ہوتا ہے ایتھیزم کے خلاف سائنٹیفک طریقے سے بات کرنا، وہ تو سائنسدان، مسلمان سائنسدان لوگ کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے دیسی اسٹائل میں بات کرنا، جو 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہو. ہم تو دیسی، قرآن دیسی انداز سے بات کر کے سمجھاتا ہے، کیونکہ قرآن کا جو مخاطب ہے وہ سائنسدان نہیں ہے صرف. اس کی میں مثال دیتا ہوں دوبارہ، وہی ڈاکٹر جو ہارمونز کو آگے پیچھے کیا تھا نا ڈاکٹر نے ابھی. اب دیکھو ایک عام دیہاتی آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جائے، پہلے پڑھا لکھے کو بھیجتا ہوں. ایک پڑھا لکھا آدمی چلا گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس جس نے کچھ میڈیکل سائنس پڑھی ہے. ڈاکٹر صاحب میں ڈپریشن میں آتا ہوں تو یہ ہوتا ہے، تو مجھے کون سی گولی کھانی ہے. ڈاکٹر اس کو میڈیکل سائنس میں وہی اس اسٹائل سے سمجھائے گا. دیکھیں جب ہمیں اسٹریس ہوتی ہے تو اسٹریس ہارمونز کیا ہوتے ہیں، اوپر جائے. جب ہم کوئی لطیفہ سنتے ہیں تو خوشی کے ہارمونز اوپر جاتے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ کر کے سمجھائے گا نا. وہ سمجھ جائے گا، پڑھا لکھا آدمی ہے، کچھ ہوتے ہوں گے ہارمونز. لیکن بالکل ہی کوئی پینڈو دیہاتی چلا جائے، جیسے کہ یوٹیوب پہ لوگوں نے ڈاکٹروں کو بڑی گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں اکثر کہ ڈاکٹر صاحب کوئی آسان زبان میں سمجھاؤ کیا کرنا ہے. ڈاکٹر اصل میڈیکل ٹرمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی اسٹریس ہارمونز آپ کے جب یوں ہوتا ہے تو اوپر جاتے ہیں، پھر یہ والے ہارمونز. وہ کہے گی ہارمونز کیا بلا ہے ڈاکٹر صاحب، میری جب اسٹریس بڑھتی ہے تو کون صاحب اوپر جاتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ ہارمونز ان کے کوئی کزن ہوں گے کہ جب اسٹریس ان کی بڑھتی ہے تو ہارمون اوپر والی منزل میں چلے جاتے ہیں. ہارمون صاحب کوئی انگریزوں کا نام بھی ہارمونز ہو سکتا ہے نا. اور ہو سکتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب کو ٹینشن نہیں ہوتی تو ان کے کزن ہارمون ہوں گے، وہ فوراً کہاں جاتے ہیں. وہ تو یہی سمجھے گا نا. اس لیے کامیاب ڈاکٹر وہ ہے، اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو لوگوں کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرے، وہ کامیاب ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ آپ میڈیکل ٹرمز میں لوگوں کو سمجھا رہے ہو، اس سے آپ کی اسٹڈی اور ایجوکیشن کا بھرم تو لوگوں پہ بیٹھ جائے گا، لیکن آپ کی تحقیق سے فائدہ مخصوص لوگ اٹھائیں گے، عام لوگ بولو نہیں اٹھائیں گے. تو ہمارے کچھ لوگ ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں چونکہ ان کا مخاطب ہی پڑھا لکھا طبقہ ہے. تو پڑھے لکھے طبقے میں وہ انہی کی سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ کے انہی کی ٹرمز استعمال کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں. ادھر USA میں ایک مفتی عثمان صاحب ہوتے ہیں،
مفتی یاسر صاحب، وہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے، وہ کافی ان کے پاس بھی ماشاءاللہ مضبوط نالج ہے. لیکن ایک انداز ہے قرآن مجید کا، کیونکہ قرآن کا مخاطب صرف سائنسدان نہیں ہے، سائنسدان تو دنیا میں بہت تھوڑے ہیں نا. قرآن کا مخاطب ہر شخص ہے، عرب کے بدو بھی ہیں اس میں، بالکل جو لکھنا پڑھنا الف اور با کا فرق نہیں جانتے تھے، ABCD نہیں جانتے تھے وہ. تو قرآن کا مخاطب ہر طبقہ ہے، اس میں سائنسدان بھی آ رہے ہیں اور اس میں ان پڑھ لوگ بھی آ رہے ہیں. تو قرآن جو ایتھیزم کے خلاف بات کرتا ہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح ایسی آسان مثالیں دیتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو ڈاروین کی تھیوری بہت اچھے طریقے سے پڑھے ہوئے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر ایک اس کا مخاطب ہے. وہ مثال دیتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ابے بھائی یہ اونٹ کیسے بن گیا؟ صحیح ہے نا. اب ڈاروین سے آپ جا کے پوچھو گے نا ڈاروین کیا ہے ایکچولی، لیکن جب آپ کی جو نیچر کی آواز ہوگی بولو گے بھائی یہ ریگستان کے لیے اتنا خوبصورت جانور، فطرت کو اتنی سمجھ تھی یار. بندر اور یہ جو مختلف جرثومے ہیں ترقی کرتے کرتے ریت میں اس کے پاؤں نہیں دھستے، ایسا فلیٹ بنا دیا اس کو. تو اسی کے فلیٹ فٹ کیوں ہیں؟ جو فلیٹ فٹ والا آرمی میں بھرتی نہیں ہو سکتا لیکن ریت میں بھی نہیں چل سکتا، ریت میں فلیٹ فٹ والا ہی چلے گا. ٹھیک ہے نا. اونٹ کے اللہ نے کیا بنا دیے؟ تلوے بالکل پلین کر دیے، اور اس کی گردن اتنی لمبی، کانٹے کھا سکتا ہے وہ. ہر جانور کانٹے نہیں کھا سکتا. پانی اسٹور کر لیتا ہے کیونکہ ریگستان میں پانی نہیں ہے. پھر پانی کی خوشبو بہت دور سے سونگ لیتا ہے کیونکہ ریگستان میں پانی کم اور دور دور. تو چشمے وشمے تو ہے نہیں ریگستان میں، تو پانی کو سونگنے کی صلاحیت رکھ دی جو کسی جانور میں نہیں ہے. پھر خوراک ریگستان میں بہت کم ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیری خوراک کے میں نے ذخیرے بنا دیے، چند دن کھائے گا، کئی ہفتوں بھوکا رہے گا. وہ ایک ایک چیز اس کی ایسے مینٹین کی ہے کہ باقاعدہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا، جیسے بڑی کمپنی آپ سے پوچھ رہی ہو بھائی آپ کو جو گاڑی چاہیے سرد علاقوں کے لیے چاہیے یا گرم علاقوں کے لیے. آپ نے کہا بھائی میری گاڑی جو ہے نا کراچی جو جیکب آباد کی گرمی میں چلانی، تو پھر کمپنی اس حساب سے ٹائر بنائے گی، انجن کو اسی حساب سے رکھے گی کہ گرم نہ ہو جلدی، ہر چیز اسی حساب سے بنائے گی نا. اب میں نے ایک فریج لے لیا، وہ پتا چلا وہ یورپ اور ٹھنڈے علاقوں کا فریج ہے، وہ یہاں چل ہی نہیں سکتا. تو ہوتا ہے نا ایسے، بھائی وہاں کی مشینری یہاں نہیں چلتی، یہاں کی وہاں نہیں چلتی. جو بھی مشینیں لوگ سائنسدان بناتے ہیں یا کوئی بھی، وہ وہاں کے علاقے کے لحاظ سے خود بخود تھوڑی ہوتی ہیں چیزیں. اللہ نے اونٹ کو جو بنایا ہے بالکل ریگستان کے حساب سے، ایک ایک چیز اس کی آنکھوں کو ایسے بنایا کہ اس میں ریت پھنستی نہیں ہے. ریت کے طوفانوں کا اونٹ پہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے ریگستانوں میں بھی انسانوں کو بسانا تھا، سفر کرنا تھا، دنیا آباد کرنی تھی. تو یار یہ کیا بات ہے یار، ہر جگہ کے لحاظ سے جانور پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ میاں نے بہت لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی ہیں ڈاروین کو سمجھانے اور ان جیسے لوگوں کو. اللہ میاں نے کہا افلا دیکھتے نہیں کیسے بن گیا بھائی. ٹھیک ہے نا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ ظاہر ہے نہ خود سے بنے ہیں نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا، تو خود سے تو بن نہیں سکتے. 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے، تو کوئی اور ذات ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. تو یہ انداز ہے آسان. پھر قرآن کہتا ہے انظروا الی ثمرہ، انار کے پکنے کے عمل کو دیکھو کیسے پکتا ہے، مٹی پانی گارے کے ملاپ سے کیسے خوبصورت دانے وجود میں آ جاتے ہیں. یہ سافٹ ویئر اس میں خود بخود انسٹال ہو گئے. فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہے، پھر وہ درخت بڑا ہوتا ہے، دوبارہ اس میں وہی گٹھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ جو سائیکل ہے، یہ چکر، یہ کیسے سافٹ ویئر گٹھلی میں چلے گا یار؟ آٹومیٹیکلی چکر خود بخود ہوتا تو ایک جگہ آ کے تباہ ہو جاتا، رک کے ختم ہو جاتا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ خود بخود جو چیزیں ہوتی ہیں ایک پروسیس سے جا کے ختم ہو جاتی ہیں نا، یہ ختم تھوڑی ہو رہا ہے. تو